تو پاک ہو جانا چاہیے۔ دلالت النص کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ جو بھی یہ روایت سنے گا اور اہل زبان ہوگا، لغت کا جاننے والا ہوگا، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ آپ کے ارشاد کا مقصود طہارت حاصل کرنی ہے، کہ کپڑے کو پاک کر دو۔ اب پاکی یا پانی سے ہوگی، جیسے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے اگر پاک مائع چیز سے دھویا جائے اس کو، جیسے کہ سرکہ ہے، سرکے سے اگر دھویا جائے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ طہارت مقصود ہے۔ اور وہ جو طہارت اس کلام سے، اس روایت سے معلوم ہو رہی ہے بطور دلالت النص کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی اس ناپاک کپڑے کو اٹھا کر پانی میں ڈال دے اور وہ کپڑا پانی میں پڑے اس سے وہ خون دور ہو جائے، نجاست دور ہو جائے، تو کپڑا پاک ہو گیا، باوجود یہ کہ اغسلی نہیں پایا گیا، اس کو دھو لو، دھونا نہیں پایا گیا بلکہ وہ دھل گیا، خود بخود پاک ہو گیا۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اغسلی، دھو لو، تو اس نے تو دھویا نہیں ہے، لیکن نہ دھونے کے باوجود کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو پانی کا ذکر ہے یہ مقصود اس سے کپڑے کی طہارت ہے، چاہے پانی ہو یا دوسری پاک چیز ہو بہنے والی، مائع۔ اب عبارت ایک ہی روایت کے دلالت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص میں تعارض آ گیا۔ اسی روایت کے دلالت النص کا تقاضا ہے کہ پانی سے پاکی ضروری ہے، پانی کے علاوہ دھونا اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ آپ نے بالماء فرمایا۔ اور اسی روایت کے اقتضاء النص کا، دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر پانی کے بھی پاک ہو، دھونے میں تعارض آ گیا۔ اور جب تعارض آ جائے تو کون سا راجع ہوتا ہے؟ دلالت النص راجع ہوتی ہے۔ اس لیے پانی سے ضروری نہیں، بلکہ اگر پانی کے علاوہ دوسرے پاک اور مائع چیز سے بھی اس کو صاف کر لے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، پانی ضروری نہیں۔ کوئی مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہ مثال دی ہے یہاں شارح نے دی ہے اور نور الانوار والے نے بھی دی ہے، اور نور الانوار والے نے پھر اس مثال کو دیکھ کر، ملا جیون نے یہ مثال دیکھ کر منچے گھما کر کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ دلالت النص اور اقتضاء النص کے تعارض کی مثال نہیں ملتی، من قلت تتبع، وہ قلت تلاش کی وجہ سے ہے، ورنہ دیکھو ہمیں تو مل گئی۔ شارح نے بھی یہی مثال ذکر کی، لیکن یہ مثال، ناراض نہ ہونا، یہ مثال بنتی نہیں ہے۔ یہ مثال بنتی نہیں ہے۔ تعارض وہ ہوگا جو دو روایتوں میں ہو، یہ ایک ہی روایت ہے۔ اور ثم اغسلی بالماء اقتضاء کیسے ہے؟ اقتضاء النص تو وہ ہوتا ہے جو کلام میں نہ ہو، پھر آپ کو اس کو زیادتی کو ثابت مانو۔ اگر اس زیادتی کو ہم نہیں مانیں گے کلام درست نہیں ہوگا۔ اقتضاء النص یہی ہے نا، کلام پر ایسی زیادتی کا نام ہے جس کا تقاضا وہ کلام کر رہا ہے، اگر ہم وہ زیادتی نہیں مانیں گے تو کلام درست نہیں ہوگا۔ تو اغسلی بالماء میں کون سی زیادتی ہوئی ہے؟ یہ تو صاف واضح عبارت ہے۔ یہ کیسے اقتضاء بنے گی کہ ہم مقتضا کے طور پر بالماء کو ہم نے ثابت مانا ہے؟ ہاں اگر بالماء نہ ہوتا اور یہ آپ فرماتے اغسلی، پھر اس کو دھو لو، تو پھر یہاں ہم بالماء کو اقتضاءً مانتے، جیسے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ یا فتحریر رقبۃ، دو جگہ آئی ہے۔ تو وہاں وہ دیکھو تحریر رقبہ مطلق ہے، وہاں مملوکتن کی قید نہیں لگی ہے، لیکن مراد ہے اگر نہیں مانیں گے تو پھر عبارت ٹھیک نہیں ہوگی، پھر آدمی کسی کے غلام کو بھی پکڑ کر آزاد کر سکتا ہے کفارے میں، حالانکہ درست نہیں۔ اس لیے وہاں اقتضاء کے طور پر کلام میں ہم نے مان لیا، کتاب میں نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ مملوکۃ لکم، مملوک ہے نہیں، ہم نے اقتضاءً مان لی۔ تو یہاں اگر بالماء کا لفظ نہ ہوتا، صرف اغسلی کا لفظ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یہاں ہم نے بالماء کا، کیونکہ دھونا پانی سے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم پانی کو اقتضاءً مانیں گے، اور جو چیز مقتضاءً ہوتی ہے بالماء اقتضاءً ہے، معلوم ہوا دھونا پانی ہی سے ہے،
پانی کے علاوہ نہیں. لیکن یہاں تو صراحت کر دیا آپ نے، اغسلیہ بالماء، پانی سے دھو لو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کہے ان اکلت فعبدی حر. آگے مثال آ رہی ہے، ان اکلت یا ان شربت فعبدی حر. تو شراب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے؟ کوئی پینے والی چیز تو ہوگی نا. اسی طرح طعام، اکلا یا اکلو بغیر طعام کے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے کھایا، کیا کھایا؟ تو کوئی کھانے کی چیز ہی ہوگی نا، کوئی کھانا ہی ہوگا. تو اکلا یا اکلو بغیر طعام کے نہیں ہو سکتا. یہاں طعام کا لفظ مقدر ہے اقتضاءً، ان اکلت طعاما، ان اکلت طعام، یا ان شربت شرابا. تو شراب کا لفظ یا طعام کا لفظ یہاں اقتضاءً مقدر ہے. اقتضاءً کیا ہے؟ مقدر ہے. اگر نہ بولا اس نے تو اقتضاء کے طور پر مقدر ہے. اگر اس نے صاف واضح کر کے کہہ دیا، یہی وجہ ہے. آگے مثال آ رہی ہے، مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں ان اکلت طعاماً اگر کہہ دیا تو طعام ذکر ہو گیا، اس لیے اس میں عموم اور خصوص کا احتمال ہے، عموم اور خصوص کا احتمال ہے. لیکن اگر اس نے ذکر نہیں کیا، اقتضاءً ہے، ان اکلت فعبدی حر کہا، تو یہ طعام چونکہ اقتضاءً مقدر ہے، اس لیے اس میں عموم کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ طعام کا لفظ نہیں. تو یہاں اگر صرف اغسلی کا لفظ ہوتا تو بالماء کا لفظ اقتضاءً مراد ہوتا، مقدر ہوتا، اس لیے. لیکن یہاں تو ماء کا لفظ صراحتاً ذکر ہے، پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ اقتضاءً ہے؟ بہرحال یہ اقتضاءً تو بظاہر مشکل ہو جائے گا. البتہ آگے استدلالات فاسدہ آ رہی ہے. التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی نفی ما عداہ. جب کسی چیز کی صراحت کر دی جائے تو یہ اس کے علاوہ کے غیر کی نفی کرتی ہے. تو پانی کی صراحت ہو گئی، اب پانی کے علاوہ دوسرے مائع کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. یہ استدلالات فاسدہ میں سے بظاہر شمار ہوتا ہے، ان میں داخل ہے، اقتضاء میں داخل ہے. اقتضاء مقتضا یہ تب ہوتا کہ جب اس میں ماء کا لفظ صراحتاً نہ ہوتا. اس لیے یہ اقتضاء بظاہر مشکل ہو جائے گا. جب اقتضاء مشکل ہو جائے گا تو پھر تعارض بھی نہیں ہوگا. تو خواہ اس کو اقتضاء بنا کر پھر اس میں اقتضاء صدرات اس کا تعارض ثابت کرنا. باقی جن حضرات نے کہا کہ ان میں نصوص میں اس کی مثال نہیں ملتی، ان کا مقصد یہ ہے کہ دو مثالیں ہوں، دو روایتیں ہوں اور یہ ایک ہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اقتضاء و مقتضا بننا اس کا بظاہر مشکل بن جائے گا، یہ مقتضا نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے جو حسامی کے شارح ہیں مولوی یعقوب بنانی رحمہ اللہ، جس نے اس کی شرح عربی میں لکھی ہے مولوی یعقوب کے نام سے، اس نے یہ مثال ذکر نہیں کی. یہ مثال ذکر کیونکہ مصنف نے تو ذکر نہیں کی، شارح نے ذکر کی ہے، لیکن اس نے یہ مثال ذکر نہیں کی، اس لیے کہ مثال بننا بڑا مشکل بن جائے گا. اس نے کیا مثال پیش کی ہے؟ اس نے دوسری مثال دی ہے، نصوص میں نہیں ہے، نصوص میں نہیں. انہوں نے کہا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کسی آدمی کے بارے میں یہ بات پہنچائی. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کسی آدمی کی طرف سے یہ بات پہنچائی ہے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں دو باتیں کی ہے، تمہیں دو باتیں کی ہے. ایک بات یہ کہ اعتق عبدک عنی بألف، اعتق عبدک یا رقبۃ عنی بألف، تم میری طرف سے اپنے ایک رقبہ کو 1000 کے عوض آزاد کر دو. دوسری بات یہ کی ہے انت خائن فلا تشتری لی شراکت نعل، شراک نعل، تم خائن ہو اس لیے میرے لیے جوتے کا تسمہ نہ خریدو، یا جوتے کا تسمہ بھی نہ خریدو. تیرے لیے دو باتیں کی اس نے. ایک بات یہ کی ہے کہ اعتق عبدک عنی بألف، عبدک یا رقبۃ، اعتق عنی بألف رقبۃ، اپنا غلام میرے طرف سے
آزاد کر دو 1000 کے عوض۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انت خائن فلا تشتری لی شراک نعل، میرے لیے جوتے کا تسمہ نہ خریدو۔ یہ 2 باتیں کی۔ اب پہلے کلام کا عبارت اقتضاء النص اعتق عبدک عنی ب1000، اقتضاء وہاں بے مقدر ہے تاکہ یہ عاقل بالغ کا کلام لغو نہ ہو، زیادتی نہیں مانیں گے، بے کو مقدر نہیں مانیں گے تو کلام لغو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں دوسرے کو اس کے غلام آزاد کرنے کا اپنی طرف سے کیسے حکم دے سکتا ہوں، اس لیے اقتضاء بے کو مقدر مانا پڑے گا۔ تو اس کے اقتضاء کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بے کو مقدر مانا جائے اور پھر مخاطب کو اس غائب آدمی کی طرف سے وکیل بنایا جائے۔ ثم کن وکیلی، گویا کہ ہم نے کہا کہ بے عبد کرنی ب1000 ثم کن وکیلی بالاعتاق، تو گویا کہ اس نے وکیل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ وکیل بنا دیا۔ تو اس کے اقتضاء کا تقاضا ہے کہ وکیل بنا دیا۔ اور دوسرے قول میں کہ تم خائن ہو، میرے لیے جوتے کا تسمہ بھی نہ خریدو۔ اس کلام کے دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معزول کر دیا، اس کو وکالت سے کیا کیا، کیونکہ اس سے بظاہر تو پتہ چل رہا ہے کہ وکیل بنایا ہے۔ انت خائن، تو اس کو کہا کہ میرے تسمہ نہ خریدو، تسمہ نہ خریدو، خائن ہو۔ عبارت النص تو یہی ہے، لیکن اس عبارت کے دلالت النص سے معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ تم خائن ہو اس لیے تم معزول ہو، میرے لیے خریداری نہ کرو۔ پہلے سے توکیل معلوم ہو گئی اور وہاں اقتضاء النص سے، اور دوسرے کلام کے دلالت النص سے پتہ چلا کہ اس کو معزول کر دیا۔ انت خائن کہہ کر کیا کر دیا؟ معزول کر دیا۔ تو اب ایک کلام کا مقتضا تقاضا کرتا ہے کہ یہ وکیل بن جائے، اس کو وکیل بنایا ہے، توکیل دے دی، اور دوسرے کلام کے ایک دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معزول ہو، وکیل نہ بنے۔ دونوں میں تعارض آ گیا، اس لیے دلالت النص راجع ہوتا ہے کس سے؟ اقتضاء النص۔ اس لیے وہ معزول ہوگا، وکالت شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر اس نے غلام کو، اگر اس آدمی نے غلام کو آزاد کر دیا اس کی طرف سے 1000 کے عوض میں، تو غلام مامور ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں وکالت ہی ختم ہو گئی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ اس مثال میں جو یہاں شارح نے دی ہے یا وہاں ملا جیون صاحب نور الانوار نے دی تھی، اس مثال پر کیا ہے، یہ مثال بظاہر ٹھیک نہیں بنتی، اس لیے مثال سمجھ میں آ گئی؟ کافی ہے جی، سبق چل نہیں رہا۔ والثابت به، یہ تو ایک لائن بھی نہیں ہوا۔ والثابت به يعدل الثابت بدلالة النص، دلالت النص سے ثابت ہونے، اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم، یہ دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کے مساوی ہے، برابر ہے۔ الا عند المعارضة به، معارضة به، مگر یہ کہ جب ان میں تعارض ہو تو اس وقت پھر دلالت النص اقویٰ ہوتی ہے، راجع ہوتی ہے اقتضاء النص۔ مصنف نے دی، آپ جو بھی دے سکتے ہیں۔